صبح کے 8 بجے ہم نے بٹکنڈے کو خدا حافظ کہا اور بیگ پیک کر کے ہائی روف میں سوار ہوئے۔ استاد صابر کے تمبو پورے سفر میں ایک بمو پر کھڑی رہی۔ یہ مخصوص شو پیس، یہ ہلتا ہوا شو پیس جو فرنٹ اسکرین سے نظر کو مسخ اور مشاہدے کو بدمزہ کر رہا تھا، مگر مروتاً ہم سب نے اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے مارے۔ وہ فخر سے اس کی تیاری کی پوری کہانی سناتے رہے اور ہم کنیکشنوں سے ایک دوسرے کو تاڑتے رہے کہ پسند اپنی اپنی۔ وہ بتا رہے تھے کہ اس شو پیس کو بنانے میں انہوں نے جیل یاترا کی ہے۔ ان کے ایک دوست جو کہ جیل میں ہوتے تھے، ان سے بڑی مشکل سے انہوں نے یہ شو پیس بنائی ہے۔ پورے سفر میں یہ شو پیس ہمارے ساتھ رہی ہے۔ بٹکنڈی سے جلکھن اور بڑوائی پار کرنے کے بعد تقریباً 30 کلومیٹر شمال میں آدھے گھنٹے کی مسافت پر بیسل گاؤں آباد ہے، جہاں کمون ریسٹورنٹ کسٹمر سروس اور معیار کے حوالے سے کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ یہ علاقہ چاروں طرف سے سرسبز پہاڑوں اور جھیلوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے مشرق میں دریائے کنہار بہتا ہے، جہاں سے آگے دودھی پتھر جھیل کا رستہ ایڈونچر کے لیے مثالی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم سب نے جمپنگ پکچر لینے کی کچھ ناکام کوششیں کی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بالآخر ناکام ہو کر تھک ہار کر مہذب اور متمدن کلکس پر گزارا کر لیا۔ بیسل سے تقریباً 4 کلومیٹر شمال کی جانب لولوسر جھیل آپ کا استقبال کرتی ہے۔ لولوسر پاکستان کی صوبے خیبر پختونخوا کی وادی کاغان میں بلند پہاڑیوں میں گرا ہوا ایک خوبصورت اور گہری جھیل ہے۔ لولوسر دودھی پتھر قومی پارک کا ایک مقبول تفریحی اور سیاحتی مقام ہے۔ لولوسر شینا زبان کے لفظ سے لولو سے مراد سرخ اور سر سے مراد جھیل ہے۔ اس مقام پر محکمہ سیاحت کی جانب سے کچھ انتظامات نظر نہیں آئے۔ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں وہاں اس مقام کی تاریخ و تعریف کے متعلق بورڈز نصب ہوتے ہیں، جن سے ایک دائرانہ نظر میں اس جگہ کے متعلق مستند معلومات مل جاتی ہیں، وگرنہ لوگ داستانوں سے ہی توصیف کے پہلو معلوم کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے اس جھیل کے متعلق لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جھیل اتنی گہری ہے کہ تحقیق کے باوجود بھی اس کی گہرائی ناپی نہیں جا سکی، اور شام کے بعد یہاں پریاں اترتی ہیں۔ چونکہ ہم دوپہر کو یہاں پہنچے اس لیے پریوں کو نہیں دیکھ پائے۔ لولوسر جھیل سے جیسے آگے نکلیں، سڑک کے دائیں بائیں آپ کو چھوٹے چھوٹے برف کے تودے نظر آئیں گے۔ یہاں سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ موسم میں سردی کا اضافہ ہو رہا ہے۔ لولوسر قومی پارک پار کرتے ہی سرسبز گھاس کے میدان اور پہاڑی سلسلوں کا آغاز ہوتا ہے۔ وسیع و عریض میدانوں کی ہریالی، آسمان کی قربت، جھاڑیوں میں گم ہوتی پگ ڈنڈیاں، دنیا و مافیہ سے بے خبر تتلیاں اور پھول، اور بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کی تنہائی ہمیں قدرت کی بے ساختہ تعریف پر مجبور کرتے ہیں۔ تا حد نگاہ ایک خوشنما سام کی مانند بل کھاتی سڑک منزل کی دوری کا احساس بھی دلاتی ہے اور طویل سفر کا جواز بھی۔ یہیں سے درہ بابوسر کا آغاز ہوتا ہے۔ مغلیہ بادشاہوں کے جد امجد ظہیر الدین بابر 16ویں صدی میں ترک افواج کے ہمراہ اس درے سے گزرے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی اب بھی آواز سنائی دیتی ہے، جس کے مناسبت سے اس درے کو درہ بابر کہا جاتا تھا۔ تاہم وقت سب سے بڑی طاقت ہے، جس نے مطلق العنان بادشاہوں کے نام اور نسبت بھی تبدیل کر ڈالے۔ اب اسے درہ بابوسر اور اس کی بلند چوٹی کو بابوسر پیک کہا جاتا ہے۔ یہ مقام گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے درمیان حد فاصل کا فرض انجام دیتا ہے۔ اس وقت آپ دائیں طرف دیکھ سکتے ہیں، یہ کشمیر سے مانسہرہ ضلع میں داخل ہونے والی پہاڑی سلسلے عظیم ہمالیائی نظام کی شاخیں ہیں۔
جس راستے سے ہم لولوسر لیک سے بابوسر ٹاپ کی طرف جا رہے ہیں، یہاں درمیان میں ایک علاقہ آتا ہے گیٹی داس گاؤں۔ گیٹی داس میں ایک پولو گراؤنڈ بھی موجود ہے، جہاں پر ہر سال گلگت اور اس خطے کے پولو کے مابین مقابلہ ہوتا ہے۔ لولوسر لیک سے لے کر بابوسر ٹاپ تک کا سفر آپ کی زندگی کا سب سے یادگار سفر شمار ہوتا ہے۔ آسمان پر سفید بادل چھائے ہوئے ہیں اور بارش کا سہانا موسم بن رہا ہے۔ جو اوپر چوٹی کی طرف جا رہے ہیں، سفر اور بھی دلکش ہوتا جا رہا ہے۔ دریا بھی ایک چھوٹی سی لکیر لگنے لگا ہے، وادیوں کی خدوخال اور بھڑکیلے ہو گئے ہیں۔ اس سنگل سڑک کے ہر موڑ پر اور ہر کراس پر ایڈرنلین رش کو آواز دیتا ہے۔ کمزور دل حضرات وادی میں دیکھنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن لطف ان لمحوں کا ہی ہے جب آپ اس لمحے کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اوپر ٹاپ پر کیا ہے، بس پہاڑ ہی تو ہے، اوپر جا کر کیا کرنا ہے۔ لیکن پہاڑی سفر میں تو کوئی قطب مینار نہیں ہوتا، وہاں کا سارا لطف اس کا نشیب و فراز ہوتا ہے۔ درہ بابوسر یا بابوسر ٹاپ وادی کاغان کے شمال میں 150 کلومیٹر طویل ایک پہاڑی درہ ہے، جو شمالی علاقہ جات کو خیبر پختونخوا سے ملاتا ہے۔ 13,000 فٹ یہ مقام وادی کاغان کا سب سے بلند ترین مقام شمار ہوتا ہے۔ بابوسر ٹاپ کا ایک مختصر سا بازار کراس کرنے کے بعد بلا مبالغہ ایک خطرناک اور جان لیوا اترائی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ شمالی علاقہ جات کی سب سے پرخطر اترائی ہے، جہاں حادثات روز کا معمول ہے، لہٰذا ڈرائیونگ کرتے ہوئے انتہائی احتیاط اور صبر و تحمل کا مظاہرہ لازم ہے۔ یہ سب سے خطرناک اترائی ہے آئی بلیو اس پورے ٹور کی، جو ابھی ہم اتر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا دعا شاہ پڑھ لو۔ بابوسر ٹاپ سے چلاس تک کا سفر جتنا خطرناک ہے اتنا ہی پرکشش اور دل فریب مناظر پیش کرتا ہے۔
बाबू सर के पार जब हम ज़िले दियामर के तराइयों में उतरते गए, हमारे साथ साथ दूधिया पानी का शोर करता हुआ एक नाला भी उतर रहा था। यहाँ एक निस्बतन कदीमी मतरूक पुल पर चंद यादगारी तस्वीरें उतारीं। बाबूसर पीक से तकरीबन 1 घंटे की उतराई के बाद आप बाबूसर गेट यानी 0 पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। ये गोया बाबूसर रोड और कराक्रम हाईवे का मुकाम इत्तिसाल है। 0 पॉइंट से बाएं तरफ चिलास का मरकज़ी शहर आता है और दाएं तरफ गिलगित बल्तिस्तान। चनांचे हमने दाएं तरफ कराक्रम हाईवे पर सफ़र का आगाज़ कर दिया। हमारे साथ साथ शेर दरियाई सिंध ठाठे मारता हुआ गुजर रहा था। उसके धुंध और तेज़ मौजें माहौल में खौफनाक शोर बपा कर रही थी। शाहराह कराक्रम हाईवे स्लिक रूट पाकिस्तान के इलाके हसन अब्दाल से लेकर खुंजराब पार तक जाती है और खुंजराब से आगे चीन के सूबे सिंकियांग को मिलाती है। बाबूसर 0 पॉइंट से तकरीबन घंटे के मुसाफत पर शिमाल की जानिब रायकोट का मशहूर ब्रिज आता है। इसी रायकोट पुल से अगर आप दाएं तरफ मुड़ें तो फेरी मेडोज़ का रास्ता निकलता है, लेकिन अगर आप सीधे निकलेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान के दीगर शहरों का रुख कर सकते हैं। फेरी मेडोज़ बिलाशुबा ज़मीन पर जन्नत अर्ज़ी से कम नहीं है, लेकिन चूँकि इस वक्त हमने शिमाल का सफ़र करना है तो फेरी मेडोज़ को मिस करके हमने रायकोट का ब्रिज पार किया और सीधा अस्तूर की तरफ निकल गए। उन्नीस 1986 में तकरीबन 20 बरस के अरसे में ये रोड मुकम्मल हुआ है। इसकी 1300 किलोमीटर लंबाई है और इसमें तकरीबन हर किलोमीटर के फासले पर एक मज़दूर ने अपनी जान दी थी। शाहराह कराक्रम को बिलाशुबा दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाए तो गलत ना होगा। अरसे दराज तक दुनिया की मारूफ और मशहूर कंपनियों ने इस सड़क को तकरीबन नाकाबिल अमल करार दिया था। चंद बड़ी कंपनियों ने सर्वे करने के बाद और फ़ज़ाई सर्वे करने के बाद लैंडस्लाइडिंग और बर्फ़बारी की शिद्दत को देखते हुए इसे एक नामुमकिन अमल करार दिया था, लेकिन पाक चाइना दोस्ती की ज़िंदा मिसाल कराक्रम हाईवे आज भी उन मशहूर कंपनियों का मुँह चढ़ाती हैं। ज़ीरो पॉइंट से तकरीबन 62 किलोमीटर दूर कराक्रम हाईवे पर थलीची के मुकाम से हमने अस्तूर की तरफ रुख कर लिया। थलीची से अस्तूर 45 किलोमीटर दूर और 1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है।
استور کی جانب مڑتے ہی ایک سنسان اور ویران رستہ شروع ہوتا ہے جس کی وحشت اور ویرانی اپنے اندر ایک مختلف اور منفرد حسن سموئے ہوئے ہیں۔ ہمالیہ کے دیو قامت پہاڑ سینہ تانی استادہ نظر آتے ہیں۔ انہی پہاڑوں کے درمیان دنیا کی 90ویں اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی نانگا پربت دنیا بھر کے کوہ پیماؤں کو دعوت دے رہا ہے۔ ہماری منزل اس کے دامن میں واقع راما میڈوس اور راما جھیل تھی۔ ہمالیہ کا مطلب برف کا گھر ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ 2400 کلومیٹر طویل ہے اور نیپال، میانمار، چین، بھارت، پاکستان اور افغانستان میں پنجہ جمائی کھڑی ہے۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس سلسلے کوہ کے دامن سے کے دریا نکلتے ہیں جنہوں نے 3 ارب کی آبادی کو تہذیب و تمدن بخشا، جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیائی ممالک کے میدانوں کو زندگی عطا کی، اور بدلے میں مختلف مذاہب نے ان کو مقدس اہمیت کا حامل قرار دیا۔ اگر قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑ موجود نہ ہوتے تو سائبیریا کی یخ بستہ ہوائیں لاہور اور ملتان میں برف باری کا موجب بنتی۔ استور کا رستہ تنگ اور لینڈ سلائڈنگ کے حوالے سے بدنام رہا ہے، تاہم وادی استور کا حسن سیاحوں کو جوک در جوک کھینچ لاتا ہے۔ ضلع استور بلا مبالغہ گلگت بلتستان کا سب سے سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ یہاں کے قابل دید مقامات میں راما میڈوس، راما جھیل، اللہ والی جھیل، وادی روپال، بوبن، ڈومیل، منی مرگ اور گتمسر شامل ہے۔ استور پہنچ کر ہم نے راما کے راستے میں ایک غیر معروف ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا اور ہم سب چکن کڑھائی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ سونے سے قبل ہم لوگوں نے ایک شیشہ پیا، کڑھائی کھائی، چیریاں کھائیں اور سو گئے۔ ہماری اگلی منزل راما میڈوس ہے جہاں سے قاتل پہاڑ کا نظارہ اور راما جھیل کا سفر ہم سونے سے پہلے پلان کر چکے تھے۔